السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ آج آپ سے بات کروں گا کڈنی فیلئر کے حوالے سے، ایک کڈنی فیلئر کا کامیاب کیس، ایک ایسا کیس جس کا یوریا 171 پہ تھا اور کریٹنن 8.3 پہ تھا، لیکن 10 دن کی میڈیکیشن سے بالکل نارمل رپورٹ آئی، یعنی یوریا 33 اور کریٹنن 1.3۔ میں بہت حیران ہوا، بہت کامیاب کیس، سوچا یوٹیوب پر اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ 10 دن میں بھی یوریا کریٹنن جو ہے وہ نارمل ہو سکتا ہے، رپورٹ نارمل ہو سکتی ہے۔ آپ کو ڈیلسز نہیں کروانے پڑیں گے، آپ کو گردے واش نہیں کروانے پڑیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، گردے خراب ہونے کی، فیل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کا علاج ممکن ہے، کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کا علاج ناممکن ہے یا دیر سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرونک ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان کی ڈائبٹیز جو ہے، ان کی شوگر نارمل سے زیادہ ہوتی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ جن کا بلڈ پریشر نارمل سے زیادہ ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، ان کے گردوں پہ اثر پڑتا ہے۔ کچھ کو کرونک کڈنی ڈیزیز کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے گردے فیل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شراب کا استعمال کرتے ہیں، ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، طاقتور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، کشتہ جات کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زہریلی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، زہریلی خوراک کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گردوں پر اثر پڑتا ہے اور گردے جو ہیں وہ فیل ہونے کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گردے جو ہیں وہ بلاک ہوتے ہیں، یعنی کسی نے ایسی کوئی چیز کھائی کہ گردے جو ہیں وہ بلاک ہو گئے، یورین نہیں آ رہا، اور جس کی وجہ سے 2-3 دن تک یورین نہیں آیا اور گردوں میں جو ہے انفیکشن ہوئی اور گردے جو ہیں وہ فیل کی طرف چلے گئے۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو اور وہ 2-3 دن تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، اس کے تعفن سے گردوں میں پہ انفیکشن ہوئی اور وہ بلاکیج ہوئی اور گردے فیل ہوئے، یا کڈنی سٹون کی وجہ سے بلاکیج ہوئی اور گردے جو ہیں وہ فیلئر کی طرف چلا گئے۔ اگر گردے جو ہیں وہ کسی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے ہیں یا گردے فیل ہو رہے ہیں یا کسی زہریلی ادویات کی وجہ سے، تو ان کا ٹریٹمنٹ ذرا مشکل ہے، وہ دیر طلب ہوتا ہے اور اس کی میڈیکیشن اور ہیں۔ لیکن یہ جو میرا کیس تھا، یہ کڈنی بلاکیج کا کیس تھا۔ اس لڑکے نے کیا کھایا تھا؟ اس لڑکے نے جامن کھائے تھے، کچے جامن کھائے تھے اور اس کے اوپر اس نے بوتل پی تھی۔ نوجوان لڑکا تھا، 23-24 سال کا، اور اس نے کچے جامن کھانے کے بعد اوپر سے بوتل پی اور اس کے گردے جو ہیں وہ بلاک ہو گئے، یورین اس کو 2-3 دن تک نہیں آیا اور اس کا کڈنی جو ہے وہ فیلئر کی طرف چلا گیا۔ بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوئی، میڈیکیشن کی گئی۔ خیر، ایسا اگر پیشنٹ آپ کے پاس آئے یا ایسا پیشنٹ ہو، اس کے کڈنی جو ہے وہ بلاک ہو جائیں، تو اس کا جو بہترین حل ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے، کینتھرس۔ کینتھرس جو ہے وہ کیتھیٹر کا کام کرے گی، یعنی وہ پیشاب آور ہے اور بہترین جو ہے وہ پیشاب آور ہے۔ جس طرح کیتھیٹر لگانے سے پیشاب سارا بلیڈر سے خالی ہوتا ہے، گردوں سے خالی ہوتا ہے، گردوں پر پریشر ریلیز ہوتا ہے، اسی طرح کینتھرس کے استعمال سے، کینتھرس 30 طاقت میں 5-5 قطرے گھنٹے بعد تھوڑے سے پانی میں ملا کر استعمال کرائیں اور بالکل جو ہے وہ یورین جو ہے وہ پاس ہوگا اور گردوں پر سے جو پریشر ہے وہ ریلیز ہوگا۔ اس کے بعد رپورٹ میں، جیسے کہ آپ رپورٹ کروائیں گے، RFT کروائیں گے، یوریا کریٹنن چیک کروائیں گے، تو وہ اگر بڑا ہوا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ڈیلسز ہوگا، تو آپ نے ڈیلسز نہیں کروانے۔ اگر بلاکیج کی وجہ سے یوریا کریٹنن بڑھ جاتا ہے تو آپ نے میری بتائی ہوئی چند میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ ان میڈیسن کے استعمال سے جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں جو اس طرح کے جن کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ تو میرا بہت زیادہ ایک کامیاب کیس تھا جو 10 دنوں میں ریکور ہوا۔ 10 دنوں میں اس کی رپورٹ جو تھی وہ نارمل آئی۔ تو میڈیسن میں نے اس کو کیا دی؟ میڈیسن جو دی تھیں ان میں تھی فاسفورس، بیلاڈونا اور زنجبر، تینوں 30 طاقت میں، فاسفورس 30، بیلاڈونا 30 اور زنجبر 30، تینوں 30 طاقت میں 5-5 قطرے تینوں کے صبح دوپہر شام استعمال کرانے سے صرف 10 دنوں میں یوریا کریٹنن جو تھا وہ نارمل ہو گیا۔ دیکھیں، ہومیوپیتھک میں ہم سمٹم کے مطابق علاج کرتے ہیں اور ادویات دیتے ہیں۔ اس لڑکے کی بھی سمٹمز جو تھیں وہ ان ادویات سے میچ کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ تینوں ادویات ایسی ہیں کہ اگر کامنلی کسی کو بھی بلاکیج کی وجہ سے، کڈنی بلاکیج کی وجہ سے اگر اس کے گردے جو ہیں وہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں اور ایکیوٹ مسئلہ ہے، نیا مسئلہ ہے، کرونک ڈیزیز، پرانا مسئلہ نہیں ہے،
تو آپ ان کو یہ تینوں ادویات استعمال کر سکتے ہیں، یا کرا سکتے ہیں، یا اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا مجھ سے کنسلٹ کر لیں، اور یہ تینوں ادویات جو ہیں وہ اس کے یوریا کریٹنن کو بہت جلدی دنوں میں ٹھیک کریں گی۔ اس کے علاوہ بہت اور بھی مشہور ادویات ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں، یوریا پیورا اور ایل سیرم۔ میں نے ان کا رزلٹ نہیں دیکھا۔ ہومیوپیتھی میں بہت سارے ڈاکٹرز نے یوٹیوب پر اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ادویات دیں یا یہ ادویات جو ہیں، لیکن میں نے ان کا رزلٹ نہیں دیکھا۔ اگر رزلٹ ہے یوریا کریٹن کو کنٹرول کرنے میں تو فاسفورس، بیلاڈونا اور زنجبر 30 طاقت کا ہے۔ اس میں پرہیز بھی پیشنٹ کو بہت زیادہ کروانا پڑے گا۔ پرہیز کیا ہے؟ اس کو مرچ مسالے سے پرہیز کرانا پڑے گا، اس کو مرغن غذاؤں سے، خشک غذاؤں سے پرہیز کروانا پڑے گا، اس کو ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے پانی سے، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرانا پڑے گا، شراب سے پرہیز کرانا پڑے گا، اس کو گوشت سے پرہیز کرانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کو پانی جو دینا ہے، پانی اس کو چمچوں کی صورت میں دینا ہے، بہت زیادہ پانی نہیں پلانا، بہت تھوڑا پانی دینا ہے، یعنی اگر اس کو پیاس لگتی ہے تو چمچ کی صورت میں وہ پانی لے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی لے، بہت زیادہ اس کو گلاس نہیں پکڑا دینا کہ یہ لو بہت زیادہ پانی پی لو، تاکہ گردوں پر پریشر ڈیولپ نہ ہو۔ اور جو خوراک ہے، پیشنٹ کی جو خوراک ہے، خوراک میں آپ اس کو چھوٹے گوشت کی یخنی، نمک اور کالی مرچ والی بنا کر دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو سابودانے کی کھیر دے سکتے ہیں، اس کو چائے رس دے سکتے ہیں، اس کو فریش جوسز دے سکتے ہیں، یا نارمل حالت میں جو پانی ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کو بالکل ہلکی پھلکی خوراک دیں، مرچ مسالے اور تیز خوراک اور بالکل ٹھنڈی چیزوں سے یا زیادہ پرخوری سے اس کو بچائیں، اور جو اس نے بد پرہیزی کی ہے اس بد پرہیزی سے بھی بچائیں، شراب وغیرہ یا بہت زیادہ میڈیسن جو ہیں اس سے بھی اس کو روکیں۔ تو اس طرح یہ پرہیز کرنے سے، خوراک استعمال کرنے سے، یہ جو میڈیسن آپ کو بتائی ہیں، یہ میڈیسن استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ یوریا کریٹن نارمل ہو جائے گا، اور گردے جو ہیں وہ واش نہیں کروانا پڑیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، میرا بہت زیادہ کامیاب کیس۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سارے جو کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یوریا کریٹن جن کا بڑھ جاتا ہے، ان کو بہت سارے پیشنٹ کو ڈیل کیا ہے، لیکن اتنی جلدی ریکوری کسی پیشنٹ نے جو ہے وہ نہیں دکھائی۔ اور یہ ایک بہت آسان کیس تھا۔ جو کرونک ڈیزیز والے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ذرا ٹائم لیتے ہیں، جو ایکیوٹ حالتوں والے ہوتے ہیں، اس طرح کڈنی بلاکیج کا مسئلہ آئے اور پھر کڈنی فیل کا مسئلہ بنے، تو وہ بڑی آسانی سے، میں نے دیکھا ہے، بڑی آسانی سے ان ادویات سے جو ہیں وہ ریکور ہو جاتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔